بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ جانتے ہیں آج کی دعوت اور یہ مجلس ہمارے ساتھی اور دوست عرفان بھائی کے بیٹے کے عقیقے کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے کو صالح اور نیک بنائے اور آنے والے وقت میں ان سے اپنے دین کا کام بھی لے. جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے تعلقات قائم ہوتے ہیں. کوئی باپ بنتا ہے اس بچے کی وجہ سے، کوئی ماں بنتی ہے، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دادا، کوئی دادی. اس طرح بہت سارے رشتے اور بہت سارے تعلقات اس بچے کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. اور جب بچہ ہمارا بڑا ہو جاتا ہے یا ہوش میں آتا ہے تو ہم اس بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یا یہ تمہارا تایا ہے، یہ تمہارا چاچا ہے. ہم اس کو سکھلاتے ہیں، ان تعلقات کے بارے میں بتلاتے ہیں. لیکن ان تمام تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک اور تعلق قائم ہوتا ہے جس تعلق کو ہم فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور اپنے بچے کو اس تعلق کے بارے میں نہیں بتاتے. حالانکہ حقیقی تعلق جو ہے وہی حقیقی تعلق ہے، اور وہ ہے خالق اور مخلوق کا تعلق. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ایک مخلوق کا تعلق بڑھ جاتا ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق. ہم اپنے بچے کو اس تعلق کے بارے میں نہیں بتاتے، اس کو نہیں سکھاتے کہ تمہارا جو خالق ہے، جو تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمہارے یہ ہاتھ، یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی آنکھیں، یہ تمہارے پاؤں، یہ تمہارا جسم، اس پوری چیز کو، اس پورے جسم کو خلقت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تعلق ہم اپنے بچے کو نہیں سکھاتے. اگر اس تعلق کو ہم اپنے بچے کو سکھا دیں بچپن سے ہی، اس کو بتا دیں کہ خالق اور مخلوق کا کیا تعلق ہے، تو یقین کریں وہ بچہ مرتے دم تک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. اگر اس کو یہ تعلق سمجھ آ جائے کہ خالق اور مخلوق کا کیا تعلق ہے، یہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اس خالق اور مخلوق کا، یا یہ سمجھیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ تعلق ہے جہاں سے عقیدہ توحید کی شروعات ہوتی ہے. عقیدہ توحید جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا جو خالق ہے وہ ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کیونکہ توحید نفی اور اثبات میں قائم ہوتی ہے. پہلے اقرار کرو کہ اکیلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور پھر انکار کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. یہ ہے توحید. اور جب اس بات کو مان لو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو پھر اس کے بعد اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اکیلا اللہ تعالیٰ مالک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خلقت ہے تو اس خلقت کا مالک بھی وہی ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ دوسرا تعلق، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی.
اور جب یہ دونوں باتیں تسلیم کر لو تو پھر تیسری بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان میں مدبر جو ہے، تدبیر کرنے والا، وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق بھی وہی ہے، چونکہ خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہوا، اور جب مالک وہ ہے تو پھر اس کے اختیار میں ہے کائنات میں تصرف کرنا، کائنات میں تدبیرات کرنا۔ اکیلا مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ابطال یا کتب نہیں بنایا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم آسمانوں کو سنبھالو، تم زمینوں کو سنبھالو، یا تم فلاں چیز کو سنبھالو، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیرت کے منافی ہے کہ خلقت اس کی، ملکت اس کی، اور وہ کسی اور کو کہے کہ جاؤ اس چیز کو جا کے تم سنبھالو، جب پیدا اس نے کیا۔ جب مالک وہ ہے تو مدبر بھی وہی ہے، تدبیرات کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ تین چیزیں، اور یہ تین چیزیں جب مل جائیں تو پھر اس سے توحید کی ایک قسم پوری ہوتی ہے، اور وہ ہے توحید ربوبیت۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں تو توحید ربوبیت آتی ہے، اور توحید ربوبیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا آغاز اسی توحید سے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالمین کا خالق ہے، کیونکہ وہ عالمین کا مالک ہے، کیونکہ وہ تمام عالمین میں تدبر کرنے والا ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، اور توحید ربوبیت اصل میں دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ توحید الوہیت یعنی اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ کیوں ہم اللہ کو الہ مانیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ مدبر ہے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ توحید الوہیت توحید ربوبیت کے بعد آتی ہے۔ اس کو پہلے مالک مانو، خالق مانو، پھر اس کی عبادت کرو۔ پہلے عقیدہ صحیح کرو۔ تم نے خالق کسی اور کو مانا ہوا ہے، رازق کسی اور کو مانا ہوا ہے، داتا کسی اور کو مانا ہوا ہے، پھر عبادت اللہ کی کائے کی؟ عبادت تو تب ہوگی جب تم اس کو اکیلا خالق مانو، اکیلا رازق مانو، اکیلا مالک مانو، اس کے بعد اللہ کی جو ہے عبادت ہوتی ہے۔ یہ توحید الوہیت، اور یہ خلقت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ ارونی ماذا خلقوا فی الارض، مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، مجھے دکھلاؤ، مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو بنایا ہے؟ کسی چیز کو بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ یا دکھاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے اللہ کے سامنے، ان کو تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ ایک مکھی بنا لے۔ بلکہ لا یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کے نہیں، گھٹلی کے بھی نہیں، بلکہ گھٹلی کے اندر جو ایک دھاگا ہوتا ہے اس دھاگے کے بھی یہ مالک نہیں۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، یہ خالق نہیں ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہذا عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ جن کو تم نے داتا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ما ہی اسماء الا سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بلکہ تم نے ان کو خود یہ نام رکھ کے ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کو کیوں پکارتے ہو جو خالق ہی نہیں ہے؟ خالق اکیلا اللہ ہے، لہذا اسی کو پکارو۔ تو یہ خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے یہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ بچپن سے اپنے بچے کو اس تعلق کے بارے میں بتائیں، اور خود بھی
اس تعلق کے بارے میں سوچیں. پلک جھپکنے کے برابر بھی اس تعلق کو فراموش نہ کریں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام میں بڑا علم موجود ہے. اللہ کے نبی کی دعا وَبِرَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. یہ اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرنا، بلکہ میری ہمیشہ میرا اس خالق اور مخلوق کا تعلق قائم رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کو اس تعلق، یہ جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی جو ایک بہت بڑی بادشاہت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، برباد ہونے والی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں، وہ بربادی کے ایک کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بربادی کو کس طرح ختم کیا؟ صرف ایک چونٹی کی دعا سے. چونٹی کی دعا. اور چونٹی نے دعا کس طرح کی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، سلیمان علیہ السلام نکلے دعا کرنے کے لیے کہ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں بارش برسائے، لیکن دیکھا کہ ایک چونٹی فرار نملتن مستقلیتن علی ظہریہ، ایک چونٹی کو دیکھا، وہ چونٹی اپنی پشت پر اور اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے دعا مانگ رہی ہے. یعنی چونٹی بھی جانتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آسمانوں میں ہے، وہ بھی جانتی ہے. اس ننھے دماغ میں اتنی سی بات آ گئی. ہمارے اتنے بڑے بڑے سر ہیں، ہمارے سروں میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. ہم کہتے ہیں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اس کے سامنے ہم حاضر ہیں. وہ چونٹی دعا کر رہی ہے، اور اس دعا، اس چونٹی کے الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے اللہم انا خلقا من خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں. اللہ کی خلقت کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. ایک چونٹی اللہ کی خلقت کا وسیلہ دے رہی ہے کہ اللہ میں مخلوق ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں، لہذا میری یہ دعا سن اور بارش برسا. چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ نہیں دیا، کسی نبی کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا، اس کی صفات کا، اس کی ذات کا وسیلہ دیا کہ اللہ تو خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، لہذا میری بات دعا سن، لہذا بارش برسا. جب سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو دعا کرتے سنا تو فوراً اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ، نکلو، جلدی گھر پہنچو، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اس دعا میں کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا جملہ، اور وہ جملہ کیا؟ اللہم انا خلقا من خلقک، تیری مخلوق میں سے چھوٹی سی مخلوق. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اسی تعلق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس تعلق کے بارے میں بتلائیں کہ خالق اور مخلوق کا حقیقی تعلق کس طرح بنایا جاتا ہے. اور اس تعلق کے بغیر تو آپ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم عملا الى الجنہ، کہ تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے. صحابہ کرام پریشان، کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی، کہا مجھے بھی، مگر الا یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا تب میں جنت میں جاؤں گا. کوئی کسی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی رحمت کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے. پچھلی مخلوقات میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ، وہ آئے گا اللہ کے سامنے جو 500 سال عبادت کر کے اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ برحمتی، میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ میری عبادت 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں، وہ کہاں گئی؟
اگر تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہے گا جاؤ اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ، وہ پھر کہے گا میری عبادت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کی عبادت کو بھی لاؤ، اور دنیا میں اس کو دی ہوئی ایک نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ لو، اور اس کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ لو۔ جب یہ رکھا جائے گا تو وہ ایک نعمت، بعض حدیث میں اس ایک نعمت کا تذکرہ ہے، وہ ایک آنکھ اس کی جو نعمت ہوگی وہ تمام اعمالوں کو ہلکا کر دے گی۔ ایک آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت کے برابر بھی نہیں۔ تو پھر کس کو غرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ جب تک اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم نہیں کرو گے، خالق اور مخلوق کا تعلق، تب تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرائیں۔